الدرس الثامن والعشرون أحكام عيد الفطر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. معزز حاضرین، اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو ہم مزید دیں گے، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. لہذا مومن کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرے. مختلف قسم کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازی ہیں، ان نعمتوں کا شکر ہمیشہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے. رمضان کا مبارک مہینہ یہ اللہ نے ہمیں عنایت فرمایا، اس پر بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اور یہ مہینہ ختم ہو رہا ہے، مناسب یہ ہے کہ عید الفطر کے احکام آپ کے سامنے رکھے جائیں تاکہ کتاب و سنت کے مطابق ہماری عید جو ہے ادا ہو سکے. عید کے بہت سارے احکام ہیں، جس میں سے ایک حکم یہ ہے کہ عید کے دن جو ہے آدمی غسل کرے، خوشبو لگائے، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے انہ کان یغتسل قبل ان یغدو الی الصلاۃ، کہ وہ نماز کے لیے جانے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے ناخن کاٹنا، بغل کے بال زائل کرنا اور خوبصورت اور بہترین کپڑے پہننا یہ بھی مسنون ہے اور یہ بھی مستحبات میں سے، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا انہ کان یلبس احسن الثياب فی العیدین، کہ وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے اندر بہترین کپڑا پہنا کرتے تھے. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں بہترین کپڑا پہنتے تھے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعہ کے اندر بہترین کپڑا پہنتے تھے. اور عید کے احکام میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ آدمی عید الفطر کے لیے نکلنے سے پہلے چند کھجور کھائے، جیسا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغدو یوم الفطر حتی یاکل تمرات ویاکلہن وطرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے لیے جانے سے پہلے چند تاق کھجور کھایا کرتے تھے. اسی طریقے سے مستحب ہے کہ آدمی ایک راستے سے جائے اور دوسرے راستے سے واپس لوٹے، جیسا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریق، جب عید کا دن ہوا کرتا تھا تو آپ راستہ بدل دیا کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے. اسی طریقے سے عیدین کے احکام میں سے یہ بھی ہے کہ نماز جو ہے عیدگاہ کے اندر ادا کی جائے، نہ کہ مسجد کے اندر. بعض لوگ اس سنت کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کا اہتمام نہیں کرتے، کرنا چاہیے. اسی طریقے سے عید کے احکام میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی جو ہے عید سے پہلے کوئی نفل نماز مصلی کے اندر، عیدگاہ کے اندر نہ پڑھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوم الفطر فصلی رکعتین لم یصلی قبلها لا بعدها، کہ آپ عید الفطر کے لیے نکلے تو آپ نے صرف 2 نماز ادا کی، اس سے پہلے یا اس کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھی. لیکن اگر مسجد ہے تو اس سے پہلے یہ ہے، عید کی نماز سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ سکتا ہے. اسی طریقے سے جب اپنے گھر میں لوٹے تو مشروع ہے کہ وہ شخص 2 رکعت نماز پڑھے، جیسا کہ ابو سعید خدری کی روایت ہے، ابن ماجہ کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کر کے لوٹتے تھے تو اپنے گھر کے اندر 2 رکعات پڑھتے تھے. اسی طریقے سے عیدین کے احکام میں سے، عید الفطر کے احکام میں سے ہے کہ آدمی جو ہے تکبیر کہے سورج غروب ہونے کے بعد، یعنی عید الفطر کی رات سے تکبیر شروع کر دے. اور بعض اہل علم نے تو اسے واجب قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ کی اس آیت سے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی تکبیر بیان کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہو تاکہ تم شکر گزاری کرو. اسی طریقے سے اپنے گھر سے نکلے تو جب تک امام عیدگاہ کے اندر نہیں آ جاتا تکبیر کہتا رہے، اور یہ تکبیر مشروع ہے باتفاق ائمہ. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے اور تکبیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ آدمی یہ کہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اور تکبیر کی کلمات مسجدوں کے اندر اور اسی طریقے سے گھروں کے اندر اور راستوں کے اندر کہنا یہ مستحب ہے.
اسی طریقے سے عیدین کے احکام میں سے یا عید الفطر کے احکام میں سے یہ ہے کہ عید کی نماز مرد عورت دونوں پڑھیں، اور بعض اہل علم نے اسے جو ہے راجح قرار دیا، اور انہوں نے ام عطیہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ وہ بالغ عورتوں کو لے کر کے عیدگاہ پہنچیں، حتیٰ کہ جو حائضہ عورت ہیں وہ بھی عیدگاہ کے اندر جائیں اور خیر اور مسلمانوں کی دعا کے اندر وہ شرکت کریں۔ اسی طریقے سے عید کے بعد، عید کی نماز کے بعد ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، جیسا کہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عید میں کہتے تھے تقبل اللہ منا و منکم، کہ اللہ تعالی ہمارے اور آپ تمہارے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسے ذکر کیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عید کے احکام میں سے یہ بعض احکام تھے، ہمیں ان احکام کی پابندی کرنی چاہیے، اس پہ ثواب ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنا چاہیے، چاہے وہ عبادت سے متعلق چیزیں ہوں یا معاملات سے متعلق چیزیں ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی بتا دی جائے کہ بعض سارے لوگ جو ہے عید کی نماز کے بعد وہ لہو و لعب کے اندر اور خرافات کے اندر، فلموں کے اندر اور دیگر خرافات کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں مزید خوشیاں عنایت کرے اور ہمیں نافرمانی سے بچائے، گناہوں سے بچائے، کتاب و سنت کے مطابق ہماری زندگی بسر ہو۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔